بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام آلت الریاست سعت الصادر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس فرمان ذیشان میں نسخہ بتا رہے ہیں کہ بڑا بننا ہے، ریاست چاہتے ہو، سرداری چاہتے ہو، تو اس کا نسخہ یہ ہے آلت الریاست سعت الصادر، سر بر آوردہ ہونے کا ذریعہ سینہ کی وسعت ہے۔ کیا مطلب؟ بڑا بننے کے لیے وسعت قلبی درکار ہے۔ آپ نے گھر کا بڑا بننا ہے، محلے کا بڑا بننا ہے، شہر کا بڑا بننا ہے، ملک کا بڑا بننا ہے، اس حساب سے وسعت قلبی آپ کو بہت کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ ظاہر ہے جب آپ نے ریاست کرنی ہے، بہت کچھ آپ کے بارے میں کہا جائے گا، وہ بھی سننا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا۔ جن پر ریاست کرنی ہے، جن پر سرداری کرنی ہے، وہ بھی مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان سب کے لیے آپ کے دل میں گنجائش ہوگی، تب آپ بڑے بن سکتے ہیں۔ اگر آپ میں وسعت قلبی نہیں ہے، آپ کسی کو برداشت کر ہی نہیں سکتے، پھر ریاست آپ کو نہیں مل سکتی۔ ریاست، سرداری، بڑا پن کسی بھی سطح کا ہو، اس کے لیے امیر کائنات نے جو نسخہ ارشاد فرمایا وہ ہے سعت الصادر، وسعت قلبی، تحمل، قوت برداشت۔ یہ سب ہوگا تو آپ لوگوں کے مسائل حل کریں گے۔ آپ لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں، ہر جو بڑا ہوتا ہے اس نے مسائل حل کرنے ہیں، لوگوں کی دشمنیاں ختم کرانی ہوتی ہیں، لوگوں کی ضروریات پوری کرنی ہوتی ہیں، بہت کچھ برداشت کرنا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ کے لیے اگر آپ کے دل میں وسعت ہوگی، آپ کے سینے میں اتنی ساری چیزیں برداشت کرنے کی اور سمونے کی طاقت ہوگی، تب آپ رئیس بن سکتے ہیں، بڑے بن سکتے ہیں، سردار بن سکتے ہیں۔ جس کے دل میں وسعت نہیں، جس میں برداشت نہیں، وہ ریاست کے خواب نہ دیکھے، وہ سرداری کے خواب نہ دیکھے، وہ بڑا بن ہی نہیں سکتا۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں وقال علیہ السلام اُزْجُرِ الْمُسِیءَ بِثَوَابِ الْمُحْسِنِ۔ بہت پیارا جملہ ہے، بہت پیارا جملہ ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں تو لطف آئے گا۔ اُزْجُرِ الْمُسِیءَ، زاجر کا معنی ہوتا ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنا، سختی سے کسی کام سے روکنا۔ فلاں نے اس کو سرزنش کی، اردو میں سرزنش، ڈانٹ ڈپٹ کرنا یعنی سختی سے روکنا۔ اُزْجُرِ الْمُسِیءَ بِثَوَابِ الْمُحْسِنِ، اب لفظی ترجمہ کیا ہو گیا؟ بدکار کی سرزنش
نیک کو اس کا بدلہ دے کر کرو۔ مقصد کیا ہے کہ آپ کے سامنے دو قسم کے آدمی ہیں، ایک شخص بدکار ہے، ایک شخص نیک ہے۔ جب آپ اس محسن کو، اس نیک کو، اس اچھے آدمی کو پورا صلہ دیں گے، بالفاظ دیگر اس کی پوری حوصلہ افزائی کریں گے، جس نے اچھا کیا ہے اس کی تشویق کریں گے، جس نے جو اچھا کیا ہے اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، اس کو شاباش دیں گے۔ تو جب یہ کچھ آپ کریں گے تو گویا آپ اس سے بدکار بندہ جس نے اچھا نہیں کیا اس کی سرزنش کر رہے ہیں، اس لیے کہ جب دیکھے گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے کچھ کیا ہے، جس نے کچھ کیا ہے، جب اس کے اس کام کرنے پر آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں گے تو پھر اس کے دل میں بھی گنجائش ہوگی، یہ بھی سوچے گا کہ اگر میں ایسا کرتا تو میرے لیے بھی پھر یہی احترام ہوتا، یہی تشویق ہوتی۔ یعنی کام کرنے والے کو کمال احترام دے کر آپ نہ کرنے والے کی سرزنش کر سکتے ہیں، کہ ایک ہے جو کچھ نہیں کرتا اور ایک ہے جو کر رہا ہے۔ جب آپ اس کرنے والے کی قدردانی کریں گے، جب آپ اس کو عزت دیں گے، جب آپ کو اس کی حوصلہ افزائی کریں گے تو جو بری عادات والا ہے، جو ٹھیک نہیں ہے، یہ اس کو بھی راغب کرے گا کہ میں بھی کچھ کروں تاکہ مجھے بھی یہ احترام ملے۔ لو طریقہ کار دیکھو امیر کائنات کا۔ اسجر المسیء، بدکار کی سرزنش۔ ایک ہوتا ہے جس نے غلط کیا ہے اس کو ڈانٹنا، جس نے کچھ نہیں کیا اس کو براہ راست۔ امام فرما رہے ہیں براہ راست نہیں، آپ انڈائریکٹ اس کی سرزنش کریں۔ کیسے؟ بے ثواب المحسن، محسن کو، نیک کو، کام کرنے والے کو اس کا بدلہ دے کر۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی بدبختی ہے کہ جو کچھ کرتا ہے دوسرے آدمی خالی حوصلہ افزائی بھی اس کی نہیں کرتے، شاباش کہنے پر بھی ان کو موت پڑتی ہے۔ اب تو عملاً معاشرے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جس کے ساتھ شخصی تعلق ہے وہ کچھ بھی نہ کرتا ہو یا ایک معمولی سا کام کر دے، چونکہ ذاتی تعلق ہے، بڑھ چڑھ کر حوصلہ افزائی اور اس کی، جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں، اس کی رائی کو بھی پہاڑ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اور جس کے ساتھ ذاتی تعلق نہ ہو، شخصی تعلق نہ ہو، وہ جتنا بڑا کام بھی کیوں نہ کرے، ہم خالی ماشاءاللہ یا جزاک اللہ بھی اس کو نہیں کہتے۔ معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے کام کرنے والوں کی قدر دانی نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے۔ بھائی آپ کا کیا جاتا ہے، خالی دو لفظ اچھے بولنے ہیں نا، اتنا کہنا ہے ماشاءاللہ جی آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، ماشاءاللہ جی اللہ آپ کو جزا دے، سبحان اللہ، بس یہی کہنا ہے، اور ہے بھی سچ کہ اس نے کچھ اچھا کیا ہے۔ اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ امیر کائنات یہ فرما رہے ہیں اگر آپ بدکار کی سرزنش کرنا چاہتے ہیں، کچھ نہ کرنے والوں کی سرزنش، ان کو ڈانٹنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی کچھ کریں،
تو طریقہ کار ہے بے ثواب المحسن، نیک کو اس کا بدلہ دو، جس نے کچھ کیا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرو، اس کا احترام کرو، اس کو شاباش دو، پھر اس سے اس کے دل میں بھی کچھ کرنے کا ذوق پیدا ہوگا، وہ بھی چاہے گا کہ میں اگر کچھ کرتا تو آج میرے لیے بھی یہ تعریفیں ہو رہی ہوتی، میری بھی آج حوصلہ افزائی ہو رہی ہوتی۔ وقال علیہ السلام، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، احسد الشر من غیر کا بقلعہ من صدر کا۔ احسد، حساد کہتے ہیں فصل کاٹنا، کاٹنا جو فصل ہوتے ہیں کاٹنا۔ کل کہتے ہیں اکھاڑنا، کسی شے کو جڑ سے اکھاڑ لینا، جڑ سمیت اس کو اکھاڑ لینا، اس کو کہتے ہیں کل۔ یہ دو لفظ ہیں۔ فرماتے ہیں احسد الشر من صدر غیر کا بقلعہ من صدر کا، دوسرے کے سینہ سے کینہ و شر کی جڑ اس طرح کاٹو کہ خود اپنے سینہ سے اسے نکال پھینکو۔ یہ مفتی صاحب کا ترجمہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ غور کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم کسی کے لیے دل میں بغض اور کینہ رکھو گے، جواباً اس کے دل میں بھی پھر یہی ہوگا۔ آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض و کینہ نہ ہوگا، اس کے دل میں بھی نہ ہوگا، اس لیے کہ دل دین کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ بڑا معروف جملہ ہے، کسی نے کہا، مفتی صاحب نے بھی اس کو تعریف فرمایا کہ ایک شخص نے دوسرے پوچھا تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ اس نے مختصر جواب دیا، سل قلبہ کا، اپنے دل سے پوچھ۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ یعنی جتنا تیرے دل میں میری گنجائش ہوگی، بس میرے دل میں بھی تیرے لیے اتنی گنجائش ہوگی۔ جتنا تیرے دل میں میرا احترام ہوگا، میرے دل میں بھی تیرا اتنا ہی احترام ہوگا۔ آپ یہ چاہتے ہیں، غور کرنا ہے۔ فرماتے ہیں اگر آپ کے دل میں یہ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں میرا احترام ہو، تو پہلے اپنے دل میں احترام پیدا کرو۔ میرے دل میں تو اس کے لیے نفرت ہی نفرت ہو، بغض ہی بغض ہو، اور اس سے توقع رکھوں کہ وہ میرا احترام کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک معنی یہ ہے، ذرا غور کرو دوبارہ، احسد الشر، اب لفظ کو سمجھاتا ہوں، شر کو کاٹ دو، کہاں سے؟ من صدر غیر کا، اپنے غیر یعنی دوسرے کے سینے سے شر کو کاٹ دو۔ جناب کیسے کاٹوں؟ بقلعہ من صدر کا، اپنے سینے سے اسے اکھاڑ پھینکو، اپنے دل سے اس کو پہلے نکال لو۔ جب تیرے دل میں اس کے لیے شر نہ ہوگا، کینہ نہ ہوگا، اس کے دل سے بھی نکل جائے گا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں اس کا ایک اور معنی بھی ہے کہ اگر تم کسی اور کو برائی سے روکنا چاہتے ہو، شر وہی برائی، تو پہلے خود اس سے باز آؤ۔ اس کو روکنا ہے،
کسی کام سے پہلے خود اس سے رکو. آپ خود برائی سے نہ روکیں اور دوسرے کو روکنا چاہیں، وہ آپ کا روکنا بے اثر ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. بات ایک ہی ہے. یعنی آپ اس سے یہ معنی لیں کہ دوسروں کے دلوں سے کینہ، بغض، حسد نکالنا چاہتے ہو، پہلے اپنے دل سے اس کے لیے نکال پھینکو. پھر بھی بات ہوئی. دوسروں کو برائی سے روکنا چاہتے ہو، پہلے اپنے آپ کو اس سے روکو، پھر تیرا روکنا مؤثر ہوگا. بات ہوئی. گویا امیر کائنات فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جو اچھائی کرنی ہے پہلے اپنے سے شروع کرو، پھر اگلے سے توقع رکھو. آپ چاہتے ہیں لوگ تیرا احترام کریں، تو لوگوں کا احترام پہلے شروع کر. آپ چاہتے ہیں لوگ فلاں برائی نہ کریں، پہلے تو خود اس برائی کو ارتکاب نہ کر، اس کو چھوڑ دے. یہ طریقہ کار ہے. یہ تو نہیں کہ میں کسی کا احترام نہ کروں، دنیا میرا احترام کرے، میں وہ خود برائی کرتا رہوں، دوسرے کہوں کہ تو یہ نہ کر. ایسا نہیں ہوتا، عملاً ایسا نہیں ہوتا. قال علیہ السلام، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، اللجاجۃ تفل الرعی. لجاجہ ضد، ہٹ درمی، غلط بات پر اڑ جانا، حق بات پر نہ غلط بات پر اڑ جانا، اس کو کہتے ہیں لجاجت. اچھا، اگلا لفظ ہے تسل الرعی. سل الشیء یعنی آرام سے کسی شے کو نکال لینا، محسوس بھی نہ ہو اور وہ وہاں سے نکال لینا، اس کو جدا کر لینا. یہ لفظی معنی ہے. مفتی صاحب نے اس کا ترجمہ یوں فرمایا، ضد اور ہٹ دھرمی صحیح رائے کو دور کر دیتی ہے. اللجاجہ، جب آپ کسی کا صحیح موقف تسلیم نہیں کریں گے، آپ کا موقف غلط ہے اور اس غلط موقف پر آپ ڈٹ گئے ہیں، ضد یعنی کسی کی آپ معقول بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، جائز بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، بس جو آپ کا اپنا ضد ہے اس ضد پر اڑے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ غلط ہیں. حق پر ہوتے تو اور بات ہے، پھر ضد نہیں ہوا. ایک باطل پر، ایک غلط بات پر بس اس کو انا بلا لینا کہ آپ اگر میں مان جاؤں تو میری بے عزتی ہے. بھئی اگر تیرا موقف حق ہے پھر تو ڈٹ جا، لیکن اگر تیرا موقف حق نہیں ہے، اگر تیرا موقف صحیح نہیں ہے، پھر یہ ضد ہے، یہ ہٹ دھرمی ہے، یہ عناد ہے. جب تو اس پر آ جائے گا تو پھر صحیح رائے، صحیح سوچ، صحیح فکر تیری آہستہ آہستہ تو اسے دور ہو جائے گی، نکل جائے گی. پھر تو کبھی صحیح سوچے گا نہیں، جب بھی سوچے گا کچھ غلط سوچے گا، اس لیے کہ تو نے جو ہر بات پر ضد کرنا ہے، بلا وجہ مقابلہ کرنا ہے، اس نے یہ کیا ہے اب میں مقابلے میں یہ کروں گا، بس صرف ضد. اس نے کہا یہ کرو، میں نے کہا میں نے نہیں کرنا، بس نہیں کرنا، اب میری بے عزتی اگر میں نے کیا تو. یا اس نے کہا ہے تو یہ نہ کر، اب میں کر کے دکھاؤں گا، کیوں؟ اگر اب میں نہ کیا تو میری بے عزتی ہے. اس کو کہتے ہیں ضد، کہ ایک غلط بات پر اڑ جانا.
جس کے مزاج میں ضد اور ہٹ دھرمی آ جاتی ہے پھر صحیح سوچ اس میں آتی ہی نہیں ہے. وہ پھر جب بھی سوچے گا غلط سوچے گا، منفی سوچے گا، باطل سوچے گا. اس لیے امیر کائنات نے فرمایا اللجاجہ تسل الرأی، لجاجت ضد اور ہٹ درمی صحیح سوچ کو، صحیح فکر کو، صحیح رائے کو دور کر دیتی ہے. اس لیے کہ وہ تو اسی غلط انا کے چکر میں پھنسا ہوا ہے. بس میرا ضد ہے جی، میں نے یہ کرنا ہے، چاہے اس کو کوئی فائدہ ہو چاہے نہ ہو، بس ضد انا. اور اس وقت راج ہے ہمارے معاشرے میں اس جھوٹی ضد اور ہٹ دھرمی اور انا کا. قال علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الطمع رکن معبد، لالچ ہمیشہ کی غلامی ہے. کئی مقامات پر امیر المومنین نے اس طمع، لالچ، حرص کی مذمت فرمائی. لالچ ہمیشہ کی غلامی. مجھے کسی شخص سے لالچ ہے تو ہمیشہ میں اس کے سامنے نظریں جھکا کے رکھوں گا. مجھے لالچ ہے، طمع ہے کہ مجھے اس سے یہ شے حاصل ہو جائے. مجھے کسی ادارے سے لالچ ہے، مجھے کسی تنظیم، کسی بھی شے کا جہاں طمع آ جاتا ہے، جہاں لالچ آ جاتا ہے، وہاں عزت نفس نہیں رہتی. لالچی بندہ خود مختار نہیں رہتا. کیوں؟ اس کو جس سے لالچ ہوگا پھر یہ اس کی مرضی پر چلے گا، اپنی مرضی اس کی کوئی نہیں رہتی. چونکہ اس کی نظر اپنی عزت اور وقار پر نہیں ہوتی، اس شے پر ہوتی ہے جس کا اس کے دل میں لالچ ہے کہ یہ مجھے مل جائے. اب اس کے لیے وہ جتنی بے عزتی اس کو برداشت کرنا پڑے وہ بھی کر جاتا ہے. اس لیے تو میرے کائنات فرماتے ہیں کہ لالچ ہمیشہ کی غلامی. یہ اپنے نفس کا غلام رہتا ہے، یہ خواہشات نفسانی کا غلام رہتا ہے، یہ دوسروں کا غلام رہتا ہے. کیوں؟ چونکہ اس کے دل میں جو لالچ ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ تو آزاد نہیں، بس جیسے وہ کہے تو. کیوں؟ اس کا ہم و غم ہوتا ہے کہ وہ شے جس میں اس کو دلچسپی ہے، لالچ ہے، وہ مجھے کسی طریقے بھی مل جائے. پھر نہ اپنی عزت کا خیال، نہ اپنی خود مختاری کا خیال، بس لالچی. لالچی بندے کی کوئی عزت نہیں ہوتی، لالچی بندہ خود مختار نہیں ہوتا. فرماتے ہیں میرے کائنات کہ لالچ ہمیشہ کی غلامی ہے، کوئی شک نہیں. قال علیہ السلام، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں ثمرۃ التفریط الندامہ وثمرۃ الحزم السلامہ. سبحان اللہ. تفریط کوتاہی کئی دفعہ گزارش کی ہے. الحزم، حزم کہتے ہیں عربی میں تفکر فی العواقب، یعنی نتیجے کے بارے میں سوچنا. یعنی کوئی کام کرنا تو اس میں سوچ و بچار کرنا کہ یہ ہوگا تو اس کا انجام کیا ہوگا، یہ ہوگا تو اس کا انجام کیا ہوگا. یعنی دور اندیشی اردو میں استعمال ہوتا ہے، کسی شے کے نتیجے کے بارے میں غور و خوض کرنا، اس کو کہتے ہیں حزم. اب لطف لو. امیر المومنین فرماتے ہیں ثمرۃ التفریط الندامہ، کوتاہی کا نتیجہ شرمندگی. ثمرہ ویسے کہتے ہیں پھل کو، کوتاہی کا پھل شرمندگی. سکول پڑھتا تھا، کوتاہی کی، محنت نہ کی، فیل ہو گیا، نتیجہ شرمندگی.
کاروبار کرتا تھا، اس کاروبار میں کوتاہی کی، جتنا ٹائم دینا چاہیے تھا نہ دیا، سب کچھ برباد ہو گیا، نتیجہ شرمندگی۔ کلاس پڑھانی تھی، اس کلاس کی پڑھانے کی پہلے تیاری کرنی تھی، کوئی تیاری نہ کی، کلاس میں پہنچ گیا، اسٹوڈنٹ نے سوال کر دیا، جواب نہ آیا، نتیجہ شرمندگی۔ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی کام دنیا کا آپ لے لیں، اگر آپ اس میں کوتاہی کریں گے، کوتاہی کا ثمرہ، پھل، نتیجہ ہمیشہ شرمندگی ہوگا، اینڈ آپ کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ لیکن ثمرۃ الحظ میں، لیکن دور اندیشی، تفکر، غور و خوض، احتیاط، اس کا نتیجہ السلامت و سلامتی ہے۔ جو بندہ ہر مسئلے میں دور اندیش ہے، اس کی نظر موجودہ صورت پر نہیں ہوتی، آگے اتنا ہوتی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یوں کریں تو یوں ہوگا، یوں۔ جو دور اندیشی کرتا ہے، جو ان چیزوں کے بارے میں غور کرتا ہے، وہ بندہ سالم رہتا ہے، سلامتی رہتی ہے، وہ بہت سارے دھوکوں سے بچ جاتا ہے۔ غور و خوض کرنا بہت پیارا جملہ ہے اردو کا، دور اندیشی۔ ایک ہوتا ہے کرنٹ سچویشن کو سوچنا، نہ دور کے سوچنا۔ جو دور کی سوچتا ہے اس کو ہمیشہ سلامتی، وہ شرمندہ نہیں ہوتا، اس کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ذیشان، لا خیر فی الصمت عن الحکم کما انہ لا خیر فی القول بالجہل۔ صمت کہتے ہیں خاموشی کو، لطف لینا ہے۔ لا خیر فی الصمت عن الحکم، حکیمانہ بات سے خاموشی اختیار کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ کما انہ لا خیر فی القول بالجہل، جس طرح جہالت کی بات میں کوئی اچھائی نہیں۔ آپ دو باتیں کریں گے، یا آپ کی بات عالمانہ، حکیمانہ اور دانائی پر مشتمل ہوگی، یا آپ کی بات غیر عالمانہ، لغو، فضول، جاہلانہ ہوگی، کیونکہ کوئی تیسرا راستہ تو ہوتا نہیں۔ میں جو کچھ بول رہا ہوں، میری وہ بات، میرا وہ قول، میری وہ گفتگو یا عالمانہ ہے، عالمانہ سے مراد یہ نہیں داناؤں والی بات ہے، حکمت پر مشتمل ہے، اس میں کوئی نہ کوئی نصیحت ہے، کوئی نہ کوئی دوسرے کا فائدہ ہے، ایک یہ ہے، یا یہ ہے کہ وہ لغو ہے، بے فائدہ ہے، جاہلانہ ہے۔ امیر کائنات فرما رہے ہیں لا خیر فی الصمت عن الحکم، حکیمانہ بات سے خاموش رہنا۔ آپ ایک محفل میں بیٹھے ہیں، اس محفل میں اگر آپ کی بات حکمت، دانائی پر مشتمل ہے، وہاں آپ کا خاموش رہنا یہ بھلائی نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حکمت و دانائی کی بات کرنے میں سے خاموش رہنا لا خیرہ، اس میں بھلائی نہیں۔ جیسا کہ آپ محفل میں بیٹھے ہیں اور آپ ایک ایسی گفتگو کرتے ہیں جو جاہلانہ ہے، جو لغو ہے، وہ بیہودہ ہے، جیسے وہاں پر بولنا آپ کی بھلائی نہیں ہے۔ یعنی لغو، بیہودہ
فضول کلام کا کرنا یہ بھلائی نہیں، اور حکیمانہ اور دانائی پر مشتمل بات کرنے سے خاموش رہنا یہ بھلائی نہیں۔ اب آپ اس کا مفہوم نکالیں۔ امیر کائنات فرماتے ہیں جہاں تیری بات حکمت و دانائی پر مشتمل ہو، خیر یہ ہے، اچھائی یہ ہے کہ وہاں بول دو، اور جہاں تیری گفتگو میں حکمت نہ ہو، دانائی نہ ہو، اس میں کوئی علمی وزن نہ ہو، کوئی کسی کا فائدہ نہ ہو، وہاں پر کیا ہے؟ وہاں تیرا چپ رہنا خیر ہے، وہاں تیرا بولنا خیر نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو بس گفتگو وہاں کرنی ہے جہاں حکمت ہو، وہاں خاموش نہیں رہنا، اور جہاں حکمت نہ ہو، لغو گفتگو ہو، فضول گفتگو ہو، وہاں خاموش رہنے میں خیر ہے، وہاں بولنے میں خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔